بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ وقت اس میں گنجائش نہیں ہے کہ مقالہ پڑھا جائے۔ عنوان مفتی صاحب بتا چکے ہیں، اس لیے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ صرف دو باتیں عرض کرنی ہے۔ ایک یہ کہ 1896 میں پیدا ہونے والے مولانا مفتی عثمان غنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سن 1911 میں جمعیت الانصار اور 1912 عیسوی میں معتمر الانصار میں شریک ہی نہیں ہوئے، بلکہ پوری مضبوطی، دل جمعی اور اپنے حسن انتظام کی بنیاد پر اس کو بہت کامیاب کیا۔ اتنا کامیاب کہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی اس قدر متاثر ہوئے کہ جب جنگ طرابلس اور جنگ بلقان وغیرہ میں دارالعلوم دیوبند کا وفد گیا تو اس میں بھی باضابطہ رکین کی حیثیت سے گئے۔ اندازہ کیجئے کہ 1911 اور 12 میں ان کی عمر صرف 14 سے 15 سال ہوئی۔ وہ 14-15 سال کا انسان جب اتنے عظیم انسانوں کے ساتھ اور اتنے عظیم وقت کا حصہ بن سکتا ہے، جنہوں نے ایک لمبی عمر پائی، 50 سال وہ ناظم رہے اور مفتی رہے اور مدیر رہے ایک لمبے عرصے تک، ایسی عظیم خدمات انجام دی ہوئی انہوں نے، اسی سے خود اندازہ ہو سکتا ہے۔ میں جو بات دوسری کہنا چاہتا ہوں آپ حضرات کے سامنے یہ کہ اللہ نے انہیں ایک لمبی عمر دی۔ جب آدمی لمبی عمر پاتا ہے تو بہت سی خدمات کا موقع ملتا ہے اور ان کے لیے بڑا ذخیرہ آخرت بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا ذخیرہ آخرت کے طور پر بہت کچھ حسنات انہیں عطا فرمائے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ ان حسنات کو قبول فرمائے۔ دو چیزیں جو ان کی زندگی سے سمجھ میں آتی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کام کیا اور کاموں میں لگے رہے اور زندگی بھر کام کرتے رہے، یہی کامیابی کا زینہ، اور کسی کو ہم سب کو اس کی اتباع کرنی چاہیے اور اسے قابل تقلید سمجھنا چاہیے۔ دوسری جو بنیادی چیز ان کی زندگی میں ہے وہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ ان کی زندگی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ رہنمائی کا ایک جذبہ ہے، پوری جرأت کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ، حق گوئی کے ساتھ۔ وہ زمانہ کس قدر مشکل حالات کا ہے، سامراجی طاقتیں کس قدر زیادہ ظلم و جبر اور بلکہ کہہ لیجئے کہ بربریت کا ننگا ناچ کر رہا تھا۔ اس زمانے میں حق گوئی اور بے باکی کے ساتھ ملت کی شرعی رہنمائی، سماجی رہنمائی، سیاسی رہنمائی کوئی آسان بات نہیں ہے۔ کہ وہی شخص کر سکتا ہے کہ جن کی راتیں اللہ کے دربار میں اور اللہ کے حضور میں سجدہ ریز گزرتی ہوں، اور جہاں دعائیں نیم شبی ہو، جہاں اخلاص کا تاج محل ہو، وہی یہ باتیں ہو سکتی ہیں اور ان کا دن محنتوں کے ساتھ گزرتا ہو۔ اسی لیے آپ محسوس کریں گے ان کی رہنمائی کے انداز کو دیکھیے آپ کہ فتاوے کی بھی رہنمائی ہو رہی، اصلاح معاشرہ کے ذریعے سماجی رہنمائی بھی ہو رہی اور سیاسی رہنمائی کس قوت کے ساتھ ہو رہی۔ میں اس مشکل حالات میں اور آپ گزر رہے ہیں، میں آپ سب ذمہ داران سے، اور یہاں سب پورے شہر نہیں پورے بہار کا کریم طبقہ ہے جو دانشور طبقہ ہے، علماء کا اور صاحب قلم کا طبقہ ہے، انہیں بھی اس سنت کو اپنانی چاہیے اور قابل تقلید سمجھنا چاہیے اور یہ سبق لے کر جانا چاہیے کہ آج کے ان مشکل حالات میں بھی ہمیں تملق سے، چاپلوسی سے اور ان تمام چیزوں سے ہٹ کر حق کی سچی ترجمانی اور ملت کی سچی رہبری کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ مشکل حالات میں حکومت وقت سے ہمیں ان کے مزاج کو سمجھ کر چلنے کی نہیں، بلکہ شریعت کے مزاج کو سمجھ کر اور ملت کی صحیح رہنمائی کی ضرورتوں کے احساس کے ساتھ ملت کی رہنمائی کے لیے کھڑا رہنا چاہیے اور مسلسل اس پر اپنے آپ کو پابند عہد رکھنا چاہیے۔ دعا فرمائیں اب تعالی شانہ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے خانوادے کو شاد و آباد رکھے، ان کے خدمات کو قیامت تک زندہ اور سرسبز و شاداب رکھے۔ ڈاکٹر ریحان غنی صاحب جنہوں نے کوشش کی اور اپنے دادا پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے وہ لگے، وہی خانوادے باقی اور زندہ رہتے ہیں جن کی نسلوں میں کوئی رمق اپنے اسلاف و اجداد کی باقی رہ جاتی ہے۔ یہ سیمینار ڈاکٹر ریحان غنی کی محنتوں کا، ان کے پورے خانوادے پر ان کا احسان ہے۔ انہوں نے مفکر اسلام، مرشد گرامی، مخدوم گرامی قدر حضرت مولانا سید ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مل کر ان سے درخواست کر کے اس سیمینار کی منظوری دلائی
اور پھر وہ حالات کی نظر ہوا، لیکن پھر موجودہ امیر شریعت اور ہم سبوں کے قائد اور رہبر مفکر ملت حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، امیر شریعت بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ سجادہ نشین خانقاہ رحمانی منگیر سے ملے، یاد دہانی کرائی اور حضرت نے خندہ پیشانی کے ساتھ فوری وقت میں اول وہلے میں ترجیحی طریقے پر اس کام کو کرنے کا حکم فرمایا، اور آپ نے دیکھا کہ ہم خدام عمارت نے اس کو مل کر پوری محنت کے ساتھ جو ہو سکتا تھا کیا، اس امید کے ساتھ اور اس اعلان کے ساتھ یہ سیمینار آخری نہیں، یہ پہلا سیمینار ہے، آغاز ہے، یہ سلسلہ اکابر امام شریعہ پر جو حضرت امیر شریعت کا خواب ہے باقی رہے گا، چلتا رہے گا، اکابر و اسلاف کی یادیں تازہ ہوتی رہیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔